یہ اسپیسیفکلی پرابلم ہے میم ہمارے صرف اور صرف یہ پاکستان اسپیشلی اور انڈیا کا یا کسی حد تک بنگلہ دیش کا. ان لوگوں کا اسلام عورت کے دوپٹے سے شروع ہوتا ہے, عورت کے دوپٹے پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان سے پوچھیں نا, آپ کوئی پوچھ لیں ان سے کوئی چیز کہ بھئی آپ کی ماں بھی تو ہیں, آپ کی بہن بھی تو ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں. جب ان کے پاس آپ لے کے جاؤ گے اپنی ماں بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے, اس وقت نہ آپ مرد دیکھتے ہو نہ عورت دیکھتے ہو. کیا پوری دنیا کا اسلام سکھانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ صرف پاکستانیوں نے لے لیا ہے؟ نہیں لیا ورنہ سر. خود اسلام کا نہیں پتا, جن کا اسلام صرف یہ ہے کہ فلانا یہودی زندہ ہو گیا, فلانا یہودی مر گیا. بھائی اللہ نے آپ سے یہ تھوڑا پوچھنا ہے کہ یہودی زندہ ہوا یا یہودی مر گیا. اللہ نے تو آپ سے یہ پوچھنا ہے, یہ قرآن تھا, یہ حدیث تھی, یہ اللہ کے رسول کے صحاب کا طریقہ کار تھا, اس پہ عمل کر کے آپ نے کیا ترقی کی, آپ نے دنیا کو کیا دیا, کیا امن دیا, کیا ٹیکنالوجی دی, کیا سائنس دی, کیا ٹریڈ دی, کیا بینکنگ سسٹم دیا. آپ دنیا کو کچھ بھی نہ دیں. اور اگر کوئی بندہ ان سے سیکھ لے, سعودیہ نے اگر ان کی کمپنی سے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اپنے لوگوں کو ترقی دے رہے ہیں, ہر فیلڈ میں دے رہے ہیں, تو یہ ان کے اوپر نحوست آ گئی. ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہمیں اسلام کی سمجھ نہیں ہے آج تک. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں نہیں مل رہی. سعودی عرب کو مل رہی ہیں, انڈیا کو مل رہی ہیں. انڈیا تو نان مسلم کنٹریز ہے, لیکن وہاں پہ دیکھ لیں آپ ان کے بچوں سے بات کریں ایسی لاجیکل بات, تو وہاں سے کہاں سے ماڈرنائزیشن ختم ہو گئی. یہودیوں کے ساتھ تعلق ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں ہر بچہ پیپسی پیتا ہے. پاکستان میں یہ ہمارے بچے آن لائن کام کرتے ہیں جو آج کل کر رہے ہیں. فائیور کمپنی کن کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. دیکھیے اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا. نمسکار, میں ہوں گیتم نادل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ویو. دوستو, ایک پاکستانی ہے جو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, بہت سکون دینے والی باتیں ہیں. اس کی باتیں ہر بھارتی کو, ہر بنگلہ دیشی کو, ہر مسلمان کو سننی چاہیے. ویڈیو نمرہ احمد آفیشیل کا ہے, شاندار ویڈیو ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اگر ان لوگوں کو محروم رکھیں گے, ان کو روٹی کپڑا اور مکان کے لالچ میں رکھیں گے, تو یہ کہانیاں آپ سنا سکیں گے. دیکھیں جی بارش زیادہ ہوگی تو اللہ کا عذاب آ گیا, فلانی چیزوں قحط پڑ گیا تو اللہ کا عذاب. کیا اللہ کا سارا عذاب صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے, کسی دنیا کی نیشن کے لیے نہیں ہے؟ میں تو سعودی عرب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وومن امپاورمنٹ سے لے کے دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر, ٹیکنالوجی سے لے کے, سائنس سے لے کے, انڈسٹری سے لے کے, میم ان کی آپ کوئی چیز دیکھیں, آپ وہاں پہ جائیں, اللہ کرے آپ حج اور عمرے پہ جائیں, میں وہاں پہ گیا ہوں, آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو دنیا کی ہر ایک ملک کی وہاں پہ آپ کو سپلائز ملیں گی, کھانے پینے سے لے کے اکوپمنٹ تک ملے گا. ایک ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا. آج دیکھیں یہ 25 کروڑ عوام ہے, ہمارا کیا ایشو ہے؟ ہمارا صرف ایک ایشو ہے, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, ٹریڈرز ہیں. صرف کیا نہیں ہے ان کے پاس, ان کو صرف اوپر جانے کا ایک رستہ نہیں مل رہا, اس کے اوپر جم کے بیٹھ گئے کہ نہیں جی ان کو ہم نے اوپر نہیں آنے دیتا. وہ بچے کیا کرتے ہیں, یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. بتائیں مجھے سعودی نے سائنس کو اڈاپٹ کر کے اچھا کیا یا غلط کیا؟ میم انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. دیکھیے اسلام ماڈرنائزیشن سے نہیں روکتا, اسلام تو اقرا سے سٹارٹ ہوا ہے, اقرا کا مطلب ہی پڑھ ہے, تو وہاں سے کہاں سے ماڈرنائزیشن ختم ہو گئی. یہودیوں کے ساتھ تعلق ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں ہر بچہ پیپسی پیتا ہے. پاکستان میں یہ ہمارے بچے آن لائن کام کرتے ہیں جو آج کل کر رہے ہیں. فائیور کمپنی کن کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. آپ نے کسی سے کچھ سیکھنا ہے, آپ سیکھیں, کسی نے منع کیا ہے. آج دیکھیں پوری دنیا کا اسلام سکھانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ صرف پاکستانیوں نے لے لیا ہے. نہیں لیا ورنہ سر. خود اسلام کا نہیں پتا, جن کا اسلام صرف یہ ہے کہ فلانا یہودی زندہ ہو گیا, فلانا یہودی مر گیا. بھائی اللہ نے آپ سے یہ تھوڑا پوچھنا ہے کہ یہودی زندہ ہوا یا یہودی مر گیا. اللہ نے تو آپ سے یہ پوچھنا ہے, یہ قرآن تھا, یہ حدیث تھی, یہ اللہ کے رسول کے صحاب کا طریقہ کار تھا, اس پہ عمل کر کے آپ نے کیا ترقی کی, آپ نے دنیا کو کیا دیا, کیا امن دیا, کیا ٹیکنالوجی دی, کیا سائنس دی, کیا ٹریڈ دی, کیا بینکنگ سسٹم دیا. آپ دنیا کو کچھ بھی نہ دیں. اور اگر کوئی بندہ ان سے سیکھ لے, سعودیہ نے اگر ان کی کمپنی سے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اپنے لوگوں کو ترقی دے رہے ہیں, ہر فیلڈ میں دے رہے ہیں, تو یہ ان کے اوپر نحوست آ گئی. اللہ معاف کرے, مطلب اسلام تو منع ہی اس بات سے کرتا ہے کہ آپ جاہل مت بنیں, آپ بسم اللہ سے شروع کریں, اللہ کے نام سے شروع کریں. ہر چیز میں اللہ صرف ایک بات کہتا ہے, سیکھو افلا یتدبرون. اے میرے بندو, کائنات کے ہر راز کی طرف تدبر تو کرو, سوچو تو صحیح. وہ یہودی اگر کر لے تو وہ اس کا مطلب وہ زندگی ہو گیا, مسلمان نہ کرے تو مسلمان جو ہے سیدھا ولی اللہ ہو گیا. اگر انہوں نے ان سے کانٹریکٹ کر کے اپنے لوگوں کو ٹریڈ میں, ٹیکنالوجی میں, اسپیس سائنسز میں, میڈیکل میں ترقی دے دیا ہے, تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے ان کے لیے کہ ان کو عقل آ گئی. ہم نے اگر عقل نہیں کرنی تو یہ تو ہمارا قصور ہوا نا. اصل میں مسئلہ یہ, اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اسلام آپ کے یہ فرائض ہیں, آپ نے چلنا ہے, تو رستے میں گند نہیں ڈالنا, کوئی چیزیں نہیں پھینکنی. اگر آپ کے سامنے خواتین آتی ہیں تو آپ نے ان کی تعظیم کرنی ہے. تو پھر میری سپیریورٹی کہاں گئی؟ میں نے تو اپنی سپیریورٹی قائم کرنے کے لیے, وہ فیک سپیریورٹی آج ان کو سمجھ آ گئی ہے. جن کو ہم کہتے ہیں بدو, ان کو کہتے ہیں جاہل, ان پڑھ کہتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن ہم جو پی ایچ ڈی علماء ہیں ہمارے اس ملک کے, یہ اسپیسیفکلی پرابلم ہے میم ہمارے صرف اور صرف یہ پاکستان اسپیشلی اور انڈیا کا
یا کسی حد تک بنگلہ دیش کا. ان لوگوں کا اسلام عورت کے دوپٹے سے شروع ہوتا ہے, عورت کے دوپٹے پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان سے پوچھیں نا, آپ کوئی پوچھ لیں ان سے کوئی چیز کہ بھئی آپ کی ماں بھی تو ہیں, آپ کی بہن بھی تو ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, جب ان کے پاس آپ لے کے جاؤ گے اپنی ماں بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے, اس وقت نہ آپ مرد دیکھتے ہو نہ عورت دیکھتے ہو, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو علاج کرو, اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا. آپ چھٹا کلمہ ہی سن لے, کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا. میم تیسرا نہیں آئے گا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیے دین, آپ دوپٹہ نہیں لیتی, اللہ کرے آپ لیں, آپ کو بتانا چاہیے. کس نے بتانا چاہیے؟ آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. میں کون ہوں ایم آئی, مجھے اسلام نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا, میں کسی کا ٹھیکے دار نہیں ہوں, میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں. مجھے حکم یہ ہے کہ میں فیمیل کی عزت کروں, وہ میرے سے چھوٹی ہیں یا مجھ سے بڑی ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. میرے پہ یہ فرض نہیں ہے کہ میں ان کو پکڑ پکڑے دوپٹے دلاتا پھروں. یہ اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. اپنے آپ کو ان چکروں میں پھنسا دیا ہے, وہ کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں جس سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے. ایون جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. اور ہمیں اسلام کی سمجھ نہیں ہے یہ آج تک. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں نہیں مل رہی. سعودی عرب کو مل رہی ہیں, انڈیا کو مل رہی ہیں. انڈیا تو نان مسلم کنٹریز ہے, لیکن وہاں پہ دیکھ لیں آپ ان کے بچوں سے بات کریں. میم اگر ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا تو اس کا طریقہ کیا ہے, کسی سے پوچھ لیں. اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پچھلے 77 ایئرز میں کہ یہ ملک جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ کیوں ترقی نہیں کر رہا, تو پوچھ لیں سر, میم پوچھ لیں کسی سے, اس میں کون سا ایشو ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا, ہم پوچھ لیتے ہیں. یہاں لاؤڈ اسپیکر آیا تھا نا, مولوی نے فتویٰ دے دیا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا. پہلا لاؤڈ اسپیکر آیا تو اذان دینا حرام ہو گئی تھی اس پہ. اب جو ہے وہ کوئی مولوی مجھے اس کے بغیر جو وہ بات بھی کر کے دکھائے. موبائل کے اوپر مسئلہ بن گیا تھا جی, موبائل پہ تصویر اتارنا حرام ہے, پھر سمجھ آئی کہ نہیں جی. تو ریزن یہ ہے کہ جو چیز مجھے نہیں پتا مجھے سیکھ لینی چاہیے. اگر میں نہیں سیکھوں گا تو ابھی تو میم ہماری 25 کروڑ عوام صرف اور صرف محروم ہوئی ہے. یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ 25 کروڑ عوام جو ہے جنگلوں کی طرف نکل جائے گی, کیونکہ کچھ ہوگا ہی نہیں. جب سیکھنا ہی نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں دیں گے, وہ سیکھیں گے نہیں, کتنے لوگ باہر جائیں گے. 1 کروڑ اور چلا جائے گا باہر, اس کے بعد باقی 24 کروڑ کیا کریں گے. وہ 24 کروڑ پھر جو وہ بالکل جانوروں والی زندگی گزاریں گے, جن کو یہ جو چاہتے. اصل میں ہمارا طبقہ اشرافیہ چاہتا ہی یہ ہے, یہ لوگ ان کو جاہل رکھا جائے, محروم رکھا جائے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ان کو کہتے ہیں یہ یہودی ہے, یہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں, یہ تو کافر ہو گئے, ان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا, سعودیہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن سعودیہ میں تو بہاریں ہی بہاریں آ رہی ہیں. سعودی آپ جا کے دیکھیں گے, ادھر جو قانون ہے نا, جیسے آپ چوری کریں گے سعودیہ میں اسی ٹائم ہاتھ کاٹ دی جائے گی. ان کا قانون وہ قانون کے ساتھ چلتی ہے, ان کا قانون ہے وہ اس کے سسٹم کے ساتھ چلتی ہے. جیسے ان کو انہوں نے حکومت نے جو کہہ دیا نا, انہوں نے انہیں کی بات مانی. یہ بات وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. تو یہودی کیسے ہوئے؟ یہودی وغیرہ تو سعودیہ, میں نے آپ سے پوچھا یہودی وہ تو کوئی نہیں ہے, میں نے آپ سے سنا سعودیہ کہاں پہ یہودی ہے. یہاں پر ہی کہتے ہیں نا ہمارے مولانا, ہمارے مفتی, ہمارے جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام پہ چلتے ہیں, بڑے پکے مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو یہودی. وہ مولانا ٹھیک ہے, مولانا ٹھیک ہے, ان کے گھر جا کے دیکھو ہیں, ان کے گھر کیبلیں لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, ڈانپ گانے ہو رہے ہیں, ڈانپ گانے پتہ نہیں کیا کیا. دیکھا دوستو کس طرح سے یہ لوگ جو ہے, یہ پاکستانی شخص کس طرح کی باتیں کر رہا ہے, کتنا مائنڈ سیٹ اس کا اچھا ہے. یہ حقیقت کو جانتا ہے کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن یہ بول رہا ہے کہ سارے اسلام کا ٹھیکہ, سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ پاکستان نے لے رکھا ہے, سب کو سبق سکھانے کا, سب کو ایمان سکھانے کا, سب کو جذبہ سکھانے کا. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے دیش کے لیے کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دیش میں کوئی کیا کر رہا ہے. ہمارے یہاں تو سوئی بھی نہیں بنتی, کوئی شکشا کا وکاس نہیں ہے, کوئی شکشا کسی کے پاس ہے ہی نہیں, سب ان پڑھ ہیں, گنوار ہیں, جاہل ہیں. اور ہماری سرکار کا بھی اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے. اور رہی بات بھارت کی, بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور شکشا دے رہے ہیں کہ یو اے ای نے بھارت کے ساتھ اتنی ڈیل کیوں کی. شکشا دیتے ہیں کہ ابو دھابی میں کے جو پرنس آئے تھے, کراؤن پرنس ابھی جو بھارت میں, انہوں نے وہاں ڈیل کیوں کی. ایسی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستانی ایسا کچھ کہتے ہیں, ایسا ہی بولتے ہیں, تو یہ بہت ہی سٹیک باتیں کر رہے ہیں. اور رہی بات سعودی عرب کی, تو انہوں نے تو وہاں بہت سہولیت دے رکھی ہے اپنی جنتا کے لیے, بہت ہی انہوں نے جو ویلفیئر کی ساری جو بنیادی سویدھائیں وہ وہاں پبلک کے لیے کر رکھی ہیں وہاں کی جنتا نے. تو پاکستانیوں کو آنا ہی بند کر دیا ہے کہ ہمارے دیش میں آپ مت آئیے, یہ بھکمنگ ہمیں نہیں چاہیے. پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کے نام پر, حج کے نام پر, اور وہاں جا کے لوگ بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں. سارے پاکستانی سارے گلف کنٹریز میں بھیک مانگتے ہیں. تو اس سے اوب کر انہوں نے بالکل ان سے منع کر دیا ہے کہ بھیا آپ ہمارے یہاں مت آئیے, ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہوتا ہے آپ کے آنے سے. تو ان کو بات یہ ہضم نہیں ہوتی کہ یہ جو ان کے جو گلف کنٹریز کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں
मुसलमान, ये सारे भारत से रिश्ता जोड़ रहे हैं, भारत के साथ डीलिंग कर रहे हैं। ये इनको बात हजम नहीं होती। इस शख्स ने बहुत ही अपने जो इसके शख्स हैं, जो इसके हुक्मरान हैं, उन सबकी पोल खोल के रख दी है। ऐसा ही जो ये शख्स बोल रहा है, ये सबको हमें भी इस पे अमल करना चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए इसको। हमारे देश के जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, उनको खासकर सुनना चाहिए। तो पाकिस्तान की तो बात ही भैया निराली, ये तो हिंदुओं को ही अपना दुश्मन मानते हैं। बाकी तो इनके पास और कहने के लिए और करने के लिए कुछ है ही नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।